واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب چل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے صرف محبت نہیں کرتے تھے، محبت تو سبھی کرتے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، بچوں سے سارے ہی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرات حسنین کریمین سے صرف ایک رسمی محبت نہیں تھی، بلکہ آپ ان سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ آگے جو احادیث آئیں گی ان سے اندازہ لگایا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس پر میں نے تھوڑی سی بات پچھلے جمعے کی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے وقت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے اپنی گود میں اٹھایا، کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے کان میں اذان پڑھی۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ بچہ کہ جس کے کان میں نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور آقا کی آواز، آقا جب قرآن پڑھتے، اللہ کا نام لیتے، میں اللہ کا نام لوں، آپ لیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ اپنا نام بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں گے قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نام محبوب ہے۔ میں لوں، اللہ کو مجھ پہ بھی پیار آتا ہے، آپ لیں، جو بھی اللہ کا نام ایمان والا لیتا ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی برساتا ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ اب نام لینے والا ہو نبیوں کا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود اندازہ لگائیں کہ کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی۔ آپ نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خود پوچھا نام کیا رکھا ہے یا کیا رکھنے کا ارادہ ہے۔ اب ماں باپ کی بھی تو خواہش ہوتی ہے نا کہ بچہ ہے، اس کا میں نے یہ نام رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کچھ نام رکھا ہے یا سوچا ہوا ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آقا میری کیا مجال کہ میں آپ پر سبقت لے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نام رکھ دوں، خود ہی رکھ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو مناسب سمجھے، آپ جو بہتر سمجھے، آپ کو جو نام اچھا لگے، آپ خود ہی اپنی طرف سے عطا فرما دیجئے۔ تو میرے محبوب نے نام عطا کیا، کیا نام دیا؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ کتنا پیارا نام دیا۔ فرمایا میرے اس بھتیجے کا نام، میرے اس نواسے کا نام حسین ہے۔ عقیقہ ہوا، بہرحال سر کے بال کاٹے گئے، ہم وزن چاندی صدقہ خیرات کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نواسوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے حضرت امام حسن آئے اور امام حسین آ گئے، سرخ جوڑے پہنے ہوئے دونوں بھائیوں نے، اور کرتا اتنا لمبا تھا کہ پاؤں میں اٹک کر وہ زمین پہ گر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا،
دیکھا نہ گیا، آپ نے اپنا خطبہ چھوڑا اور اپنے نواسوں کی طرف چل پڑے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے حضرت حسن کو دیکھا، حضرت حسین کو دیکھا، سرخ جوڑے پہنے ہوئے اور زمین پہ بار بار گر رہے، پھر اٹھتے پھر چلنے لگ جاتے۔ آقا مدنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، اپنے نانا کی طرف، اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا، بار بار گر رہے، بار بار اٹھنے لگے، اللہ کے نبی نے اپنا خطبہ چھوڑا، اپنی بات کو درمیان میں چھوڑا، یوں صحابہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک طرف حضرت امام حسن کو لیا، دوسری طرف حضرت امام حسین کو لیا، اور یوں منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ کتنا اعلیٰ اور خوبصورت منظر ہوگا، نبیوں کا سردار منبر پہ بیٹھا ہوا، دائیں بائیں جنتی نوجوانوں کے سردار بیٹھے ہوئے، نبیوں کا سردار درمیان میں ہے، اور ادھر جنتی نوجوانوں کا سردار، ادھر بھی جنتی نوجوانوں کا سردار۔ آپ نے اپنے نواسوں کو اپنے قریب بٹھایا، بٹھانے کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کے بارے میں جو فرمایا وہ برحق ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میرے اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی، اولاد آزمائش ہے، اولاد امتحان ہے، کیونکہ اولاد کی محبت انسان کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ میرے صحابہ، ان سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، جب یہ زمین پہ گرے مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے اپنا خطبہ چھوڑا، اپنے نواسوں کو منبر پہ لا کے بٹھا دیا ہے۔ ایک اور عجیب منظر حضرات صحابہ کرام نے دیکھا، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، آپ نے اپنی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا، اسی حال میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے، مکبر نے تکبیر کہی، آپ نے حضرت امام حسین کو اپنی گود سے اتارا، اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا اور نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرما دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، آپ نے رکوع فرمایا، پھر آپ جب سجدے میں آئے، یہی معصوم سا بچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی کمر مبارک پہ سوار ہو گئے، امام الانبیاء کی کمر پہ بیٹھ گئے، نبیوں کے نبی کی کمر مبارک پہ بیٹھے، اور حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نماز میں ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کا اہم ترین رکن آپ سجدہ ادا کر رہے ہیں، اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرما رہے، ادھر سے امام حسین آپ کی کمر مبارک پہ آ کر بیٹھ گئے، میرے نبی نے سجدہ لمبا فرما دیا، سجدے کی تسبیحات کو لمبا فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جنہوں نے اس واقعے کو نقل
نقل کیا، فرماتے اتنا لمبا سجدہ ہوا ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہیں آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے، اسی حال میں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما لیا۔ ایک صحابی نے خود فرمایا میں نے سجدے سے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میں نے عجیب منظر دیکھا، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، حسین کمر پہ سوار ہے۔ فرماتے میرے دل میں یہ خیال تھا شاید دنیا سے اسی حال میں چلے گئے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ آقا سجدے میں نواسا کمر پر ہے، فرماتے میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا، آقا نے نماز مکمل فرمائی، نماز کا سلام ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام ان کے دل کے اندر بھی کشم و کش تھی۔ آقا مدنی سے سوال کیا، آقا آج ایک سجدہ بڑا لمبا فرمایا، بڑا طویل آپ نے سجدہ کیا، کیا سجدے کے درمیان قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئی یا قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی یا جبرائیل علیہ السلام آ گئے یا کوئی معاملہ پیش آ گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب میں سجدے میں گیا قرآن کی آیات نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر نہیں آئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پھر اتنا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب میں سجدے میں گیا میرا نواسا میری کمر پہ سوار ہو گیا، یہ میری کمر پہ بیٹھ گیا، اس کے بیٹھنے کی وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کیا۔ یعنی میرے آقا نے اتنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ سر مبارک اٹھائیں کمر سیدھی ہوگی تو بچہ خود اتر جائے گا، فرمایا نہ میں نے سجدہ لمبا کیا کہ اس کی جتنی خواہش ہے پوری ہو جائے اور اپنی خواہش پوری کر کے یہ خود ہی اترے۔ یہ خود اترا تو میں نے سر سجدے سے اٹھا لیا۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔